تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. قال الترمذي: هذا حديث حسن. سب حضرات درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب احترام علماء کرام، معزز سامعین اور میری معزز خواتین، ماؤں اور بہنوں، اور میرے انتہائی قابل قدر ننھے منھے طلباء کرام اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تقریب کافی وقت سے جاری ہے اور ابھی تقریب اختتام پر ہے. میرے بعد حضرت مولانا قاضی منیب الرحمن صاحب دعوت برکاتہ عالیہ بھی تشریف لا رہے ہیں. میں صرف چند کلمات جو مشکوٰۃ شریف کی آخری حدیث کے حوالے سے ہے وہ عرض کرتا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ جن اساتذہ کرام نے پورا سال مشکوٰۃ پڑھائی ہے انہی کا حق بنتا ہے کہ وہ آخری حدیث پڑھائیں. انہی کی دستور ہے کہ آخری حدیث پڑھانے کے لیے تمام لوگوں کو بھی جمع کر لیا جاتا ہے اور باہر سے کسی عالم کو بلا لیتے ہیں تو آخری حدیث پڑھاتے ہیں. اس نسبت سے 2-4 باتیں میں عرض کر دوں انشاءاللہ تعالی. حضرت بہز بن حکیم اپنے والد ماجد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ قول میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے قرآن کریم میں، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم تتمون 70 امہ، کہ تم پورا کرنے والے ہو 70 امتوں کو، اور ان ساری امتوں میں تم سب سے بہتر اور سب سے زیادہ معزز ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں. جو قرآن کریم کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور احادیث مبارکہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تشریح اور توضیح ہے. اس آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اس کا معنی اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ساری امتیں جتنی پیچھے گزری ہیں، یہاں فرمایا 70 امتوں کے بعد تم آئے ہو، یعنی اس کا تکملہ ہو، اس کو مکمل کرنے والے. اور 70 کا عدد جو ہے نا عربی زبان میں یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اس لیے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام تو بہت سارے گزرے ہیں اور ہر نبی کی امت گزری ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں۔ اب یہاں 70 امتیں کہا ہیں، تو 7 کا عدد، 70 کا عدد، یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ سمجھایا، اس کا مطلب ہے بہت سمجھایا، کثرت سے سمجھایا۔ تو اس لیے یہاں بھی مراد یہ ہے کہ گزشتہ بہت ساری امتیں گزری ہیں، وہ ساری امتوں کا تتمہ تم ہو۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ 70 سے مراد بڑی بڑی امتیں جو 70 ہیں وہ گزری ہیں، وہ ہے کہ بڑی بڑی امتیں جو ہیں وہ پیچھے جو گزری وہ 70 ہیں، باقی اور چھوٹی امتیں جو ان کے تابع ہیں۔ لیکن آپ سے فرمایا کہ ان ساری امتوں میں سب سے بہتر تمہاری شان ہے، سب سے بہتر بھی تم ہو اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز بھی تم ہو۔ تم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز فرمایا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے ساتھ نبوت کا اختتام ہو گیا، یعنی ختم نبوت ہو گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سارے انبیاء سے آخری نبی سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن ہیں سارے انبیاء سے افضل۔ اسی طریقے سے وہ ایک اس حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سب سے افضل ہیں، اسی طریقے سے یہ امت بھی آخری امت ہے لیکن ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں داخل نہیں ہوں گا کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت اعزاز بخشا ہے، اور اس امت کا جو اعزاز بخشا ہے کس وجہ سے، اس کی بہت ساری تفصیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ بس اللہ نے جس طرح آخری نبی کو اعزاز بخشا ہے وہ سب سے اعلیٰ و افضل و عرفہ ہے، اسی طرح اس امت کو بھی اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ امت بھی سب سے اعلیٰ اور افضل اور عرفہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حضور کی وجہ سے اس امت کو اعزاز بخشا ہے۔ تو حضور اعلیٰ ہیں، حضور پر جو نبوت آئی وہ نبوت سب سے اعلیٰ، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا وہ دین سب سے اعلیٰ، جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب سب سے اعلیٰ، جو سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سیرت سب سے اعلیٰ، جو ہدایت لے کر آئے وہ ہدایت سب سے اعلیٰ۔ تو جو امت ہے یہ آخری امت یہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اس امت کے لیے نا بھائی۔ قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ اس امت کے لیے نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے؟ اس امت کے لیے آئے۔ تو گویا کہ یہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس آیت میں جو قرآن کریم کی آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس میں فرمایا کہ اس امت کے کام سب سے اعلیٰ ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس امت کا ایک فرض منصبی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سارے کام پچھلی امتیں بھی کرتی تھی، امر بالمعروف پچھلی امت بھی کرتی تھی، نہی عن المنکر پچھلی امتیں بھی کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ لیکن اس امت کی امر بالمعروف، اس امت کے نہی عن المنکر اور اس امت کا ایمان پچھلی ساری امتوں سے اعلیٰ افضل عرفہ ہے۔ جیسے یہ امت اعلیٰ ہے، یا تو اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی امت نہیں آئے گی، پچھلی امتوں میں یہ سارے کام تھے لیکن اس امت کے بعد پھر نئی امت آتی تھی، ان کی ذمہ داری ایک محدود زمانے تک تھی، اس کے بعد اگر وہ چیزیں کمزور پڑ جاتی تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیجتے۔ کلما ہلاک نبی، جب ایک نبی ختم ہوتا دوسرا نبی آ جاتا، اس طرح انبیاء آتے رہتے تھے۔ لیکن اس امت کے
کندھے پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ڈالا گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ شَاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، یعنی تم میں سے جو حاضر ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ غائب تک پہنچائے۔ علماء فرماتے ہیں غائب سے مراد قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے، جس تک یہ دین پہنچے اس کی ذمہ داری ہے کہ اب قیامت تک اس دین کو باقی رکھے۔ اب دیکھیے الحمدللہ 1500 سال گزر چکے، 1400 سال، 1450 سال گزر گئے، الحمدللہ ہمارے پاس دین باقی ہے، قرآن باقی ہے، حدیث باقی ہے۔ اس امت کی سب سے عالی شان یعنی سب سے زیادہ عظمت وہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے وہ آج بھی سینوں میں محفوظ ہے۔ بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ آپ دیکھیں کتنا کچا علاقہ ہے اور یہاں مٹی ہے، دنیاوی کوئی سہولیات یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ کے روڈیں کچی ہیں، ہر اعتبار سے یہاں کمزور ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ملتا۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو اچھا ڈاکٹر تلاش کرنا ہو جو آنکھ کا، دل کا، گردوں کا، کسی اور جسم کے سارے جسم، اس کے لیے آپ کو شہر جانا پڑتا ہے، ہزاروں روپے کی گاڑی کرائے پر کرنی پڑتی ہے یا پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ الحمدللہ شہر کے وسط میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے بالکل اسی طرح قرآن یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ سعودیہ میں بیت اللہ میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، آپ کو سدیس کو نکال کے دیکھیں، سدیس کو سنیں، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جس طرح سدیس قرآن پڑھتا ہے آپ کی اس بستی میں بھی قاری صاحب اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے معصوم ننھے منھے بچوں کو اسی طرح تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی برکت ہے، اس امت کا احساس ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں پر مکہ مکرمہ، کہاں سعودیہ، کہاں عرب اور کہاں ہمارے کراچی کا یہ پسماندہ علاقہ، اس علاقے میں پیغمبر کی حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ مشکات شریف یہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بھئی امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی، امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی۔ اس حدیث کا حکم یہ ہے یعنی آپ کے محلے کی 4 بچیاں عالمہ فاضلہ بنتی، اس محلے میں رہنے والی بچی یہاں بیٹھ کر ڈاکٹر نہیں بنتی، یہاں بیٹھ کر انجینئر نہیں بن سکتی، یہاں بیٹھ کر اس کو اسکالر نہیں بن سکتی، پروفیسر نہیں بن سکتی، اس کو تعلیم حاصل کرنے دور شہر میں جانا پڑے گا، کسی کالج کا رخ کرنا پڑے گا، کسی یونیورسٹی کا رخ کرنا پڑے گا۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ الحمدللہ اور اس سے دور دور دیہاتوں میں، علاقوں میں علماء نے محنت کر کے مدارس کھولے آپ کے لیے اور وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ گویا کہ اس محلے میں، اس بستی میں، اس مدرسے میں واسطوں کو ہٹا دیں تو گویا کہ یہ بچیاں جو آج حدیث پڑھ رہی ہیں، میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے، یہ پوری کتاب دیکھیں اتنی بڑی کتاب ہے، یہ ساری بچیوں نے ماشاءاللہ پڑھی اور یہ کس سے پڑھی؟ براہ راست گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل۔ تو یہ اعزاز ہے، فضیلت ہے ان مدارس دینیہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس امت نے دین کی حفاظت کی ہے، دوسروں تک دین پہنچایا ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت اور اعزاز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید تفصیل ہے، لیکن یہ جو ہماری بچیاں ہیں، میں ان کی بھی 1-2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج کی مجلس کے مہمان خصوصی حضرت قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ تفصیلی آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ دیکھیے یہ جو بچیاں ہیں نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی یعنی سرمایہ ہے، یہ معاشرے کے لیے بہت سرمایہ ہے۔ دیکھیں اسی کتاب میں آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، بخاری شریف کے شروع میں وہ حدیث آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آئے۔ سب سے پہلے تسلی دینے والی شخصیت کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے امام الانبیاء کو تسلی دی، یعنی ایک سمجھدار شعور والی خاتون وہ نبی کے لیے بھی تسلی کا باعث ہوتی ہے، وہ نبی کے لیے بھی مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو بچیوں کی تعلیم بہت بڑا کام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ صحابہ میری بات نہیں مانے. بہت تفصیلی واقعہ، آپ موقع نہیں بیان کرنے. آپ سے پریشان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے بعد تشریف لائے. آپ نے پوچھا کہ کیا ہو یا رسول اللہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا صحابہ میری بات نہیں مانتے. وہ احرام کھولنے کی بات تھی، تفصیلی بات ہے. تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، صحابہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن سب کے دلوں میں جذبہ اور شوق ہے کہ کسی طریقے سے اجازت مل جائے اور ہم عمرہ کر لیں. وہ احرام کھولنا نہیں چاہتے ہیں. اس لیے آپ اگر اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، آپ اس پر عمل کریں، فوری تمام صحابہ آپ کی بات مان لیں گے. اور وہ مشورہ یہ دیا کہ آپ جائیں، اپنی جانور بھی لے جائیں اور اس جانور کو ذبح کریں اور اپنے سر کو منڈوا دیں. پہلے جانور کو ذبح کریں اور پھر سر منڈوائیں، پھر دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے میدان میں جانور کو ذبح کیا، جو احرام کھولنے کے لیے یہ حکم ہوتا ہے. جانور ذبح کیا اور پھر اپنا سر منڈوایا. اب صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول لیا ہے اور سر منڈوا لیا ہے، تو صحابہ تو ایسے عاشق رسول تھے نا کہ ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ حضور نہ جائیں تو نہ جائیں، ہم تو عمرہ کرنے جائیں گے. صحابہ تو ایسے تھے کہ حضرت عثمان مکہ گئے ہوئے تھے، وہی مکہ میں تھے، بیت اللہ میں تھے. اہل مکہ نے کہا کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لیں. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، جب تک میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے میں اکیلا نہیں عمرہ کروں گا. تو چنانچہ سارے صحابہ نے اپنے جانور لائے اور جانور ذبح بھی کیے اور فوراً اپنے بال جو ہے منڈوا دیے. یہ کس کا مشورہ تھا؟ ایک خاتون کا مشورہ تھا. تو عورت ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، عورتوں کی تعریف بہت قیمتی ہے. یہاں پر مولانا شاہ جلال صاحب نے جو باغیچہ لگا ہے، میرا آپ تمام محلے والوں سے ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ یہ شہر میں جاتے ہیں، جگہ جگہ سے در در سے چندے مانگتے ہیں اور آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. آپ سے چندہ بچوں کا ہے بھائی، آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں اور ان کے ساتھ جو ہو سکتا ہے تعاون کریں، خود ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مدارس دینیہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بستی کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے ساتھ جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.